إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. لوگوں اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے. لا يقبل الا طیبا، اور اپنے بندے کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو طیب ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کی نجاست یا خباثت نہیں ہوتی. شرک آ جائے عمل طیب نہیں رہتا، عمل کا دار و مدار حرام کمائی پر ہو وہ بھی طیب نہیں رہتا. اخلاص نہ ہو، سنت کے مطابق وہ عمل نہ ہو، اس میں بدعت کا ارتکاب ہو، وہ عمل طیب نہیں رہتا. ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے. لا يقبل الا طیبا، اور عمل وہی قبول فرماتا ہے جو طیب ہوتا ہے. ایک انسان جو عمل کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں اس عمل کے ذریعے گناہ دھل جائے. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اضافی نیکیاں دے دے. لیکن جو عمل طیب نہ ہو، طیب کی ضد عربی میں خبیث ہے، وہ عمل خبیث ہو، شرک کی ملاوٹ آ گئی وہ عمل خبیث ہو گئی، کمائی حرام کی تھی وہ عمل خبیث ہو گئی. تو خبیث چیز کے ذریعے آدمی کو نیکی بھی نہیں ملتی. اور خبیث چیز اصول یہ ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان الخبیث لا یمحو الخبیث،
ان الخبیث، حدیث کے الفاظ ہے ان الخبیث لا یمحو الخبیث. اگر آدمی کوئی نیکی کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ میرے گناہ مٹ جائیں، تو گناہ سارے کے سارے خبیث ہے، گناہ سارے کے سارے خبیث ہے. اگر اس کا عمل ہی خبیث ہوگا تو خبیث چیز کے ذریعے خبیث چیز کو نہیں مٹایا جا سکتا. ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے. اور دیکھو کہ اللہ کے پاس کیسا عمل تم پیش کر رہے، اس میں توحید ہے، یہ شرک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے یا بدعت پر مبنی وہ عمل ہے. زکوٰۃ دینے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھو کہ ہماری معیشت کیا ہے، ہمارا کسب کیسا ہے، کسب کمائی کیسی ہے، حلال کی ہے یا حرام کی. اگر حرام کی ہے تو خبیث ہے. اس خبیث پیسوں کے ذریعے تم حج کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں. یہ پیسہ خبیث ہے. چوری کے ذریعے تم نے پیسے کمائے، یہ پیسے تو ہیں لیکن ہیں خبیث. بددیانتی کے ذریعے، دھوکے اور فراڈ کے ذریعے، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے پیسے جمع کر لیے. یہ کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ خبیث ہے، یہ خبیث ہے. اب خبیث پیسوں کے ذریعے تم اگر حج کرو گے کوئی فائدہ نہیں. خبیث پیسے لگا کر اگر تم قربانی کا جانور لوگے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. یہ کام کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ ہماری معیشت کیا ہے، طیب ہے یا خبیث ہے. اگر طیب ہے تو اس قدم کے لیے آگے بڑھے. اگر آپ کی معیشت خبیث ہے، پیسہ خبیث ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. حج کا، قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. آج منڈیوں میں رش لگا ہوا اور تمیز نہیں ہے، تمیز نہیں. چوٹی کے سود خور بھی جانور خریدنے کے لیے گئے ہو، راشی بھی گئے ہوئے، چور ڈاکو لٹیرے بھی قربانی کے لیے تیار ہو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمل قبول ہو جائے گا اور ہماری ماضی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں، عمل ہی خبیث ہے، کمائی خبیث ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتحاد بین المسلمین والے نے ایک اپنے بزرگ کا واقعہ لکھا ہے. میں نے کہا کہ ایک اپنے بزرگ کا واقعہ لکھا اور بزرگوں کے کارنامے بتائے ہیں، بزرگوں کی خدمات بتائیں، دین کے لیے محنتیں بتائیں، نیکیاں کس طرح وہ کماتے تھے، جمع کرتے تھے. لکھتے ہیں کہ بازار کے اندر بزرگ نے رش میں دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور بزرگ نے بڑی ہاتھ کی صفائی سے ایک کسٹمر کے جیب سے 3 روپے نکال لیے. بزرگ نے چوری کر لی، 3 روپے اس کی جیب سے نکال لی اور پتہ بھی نہیں چلا. اب ہم میں ہمت نہیں تھی کہ ہم بزرگ کو روکیں یا ٹوکیں. آگے جب چلے، آگے دیکھا کہ ایک فقیر ہے، بھیک مانگ رہا ہے. بزرگ نے وہ 3 روپے اس فقیر کو دے دی. ہم نے کہا حضرت یا تو نہ ہی نکالتے، اگر نکال ہی لیے تھے تو پھر اپنے مسائل حل کرتے. تو بزرگ نے کیا فرمایا کہ تم میں وہ بصیرت ہوتی تو تم خاموش ہی رہتے. کیا بصیرت؟ کہنے لگا کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے کھاتے میں یہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر نیکی کرتا ہے تو کم از کم 10 نیکیاں لکھی جاتی. میں نے 3 روپے چوری کیے، 3 گناہ میرے کھاتے میں لکھے گئے، اور تینوں میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، 30 نیکیاں مل گئی. 3 گناہ کو اگر نفی کر دو 27 نیکیاں مفت کی مل گئی. جبکہ اللہ کے بندے کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ طیب، اللہ طیب ہے، لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ قبول بھی اس کو کرتا ہے جو طیب ہوتا ہے. اس بزرگ کے پاس جو 3 روپے تھے یہ طیب نہیں تھے، یہ تو خبیث تھے ہی خبیث.
یہ تو چوری کے 3 روپے تھے، خبیث ہے۔ 30 نیکیاں تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں خبیث عمل قبول ہی نہیں۔ ان الخبیث لا یمحو الخبیث، خبیث کے ذریعے نہ خبیث ملتا ہے نہ نیکیاں ملتی۔ اس سے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ طیب ہے۔ یہ بظاہر ایک مسئلہ ہے لیکن بڑا غور و طلب ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ سوائے طیب کے کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور لوگوں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے وہی حکم اللہ نے انبیاء کو دیا۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے امت کو دیا ہے اس امت کے نبی کو بھی اللہ نے وہی حکم دیا۔ جو اہل ایمان کے لیے قاعدہ بنایا ہے وہی انبیاء کے لیے قاعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے یہ 2 آیتیں پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جماعت رسل، انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات، طیب چیزیں کھایا کرو، طیب چیزیں، حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اس کے بعد عمل صالح کیا کرو۔ عمل صالح کے لیے قرآن کریم نے جو شرط لگائی ہے، ایک اہم ترین شرط یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہو۔ انبیاء کو فرمایا رزق حلال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس کے بعد عمل صالح کرو۔ اور اہل ایمان کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیب چیزیں کھایا کرو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اس کے بعد اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اللہ کی عبادت کے لیے انبیاء کے لیے بھی شرط رزق حلال، اہل ایمان کے لیے بھی شرط رزق حلال ہے۔ اگر معیشت کمائی حلال کی نہیں ہے عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لاکھ دعوے کرے، اس کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ نماز ہو، کوئی بھی عمل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دن ایک حدیث سنائی، اور حدیث سنانے کے بعد اپنے دونوں کانوں کے اندر انگلیاں ڈالی، جس طرح مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن اذان دیتے ہوئے جس طرح انگلیاں کان میں ڈالتا ہے، حدیث سنانے کے بعد عبداللہ بن عمر نے اسی طرح کیا، اور فرمایا کہ سمتا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعتہ یقول، لوگوں میں نے جو تمہیں حدیث بتائی ہے من وعن لفظا لفظا حرفا حرفا، اسی ترتیب کے ساتھ اگر یہ حدیث میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ سنی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بہرا کر دے۔ یہ حدیث کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یوں فرمایا کہ میرے کانوں کو اللہ تعالیٰ بہرا کر دے، میرے دونوں کان سننے کے قابل ہی نہ رہے اگر یہ حدیث میں نے اللہ کے پیغمبر سے اسی ترتیب سے نہ سنی ہو۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے جو حدیث سنائی، وہ کیا حدیث ہے؟ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، اگر کوئی شخص کپڑا خرید کرتا ہے 10 درہم میں، 10 درہم میں کپڑا اس نے خرید کیا، وفیہ درہم من حرام، ان 10 درہم میں سے 1 درہم حرام کا تھا، 10 درہم کا اس نے جوڑا خرید کیا، لباس خرید کیا، ان 10 دراہم میں سے 9 درہم حلال کے تھے، 1 حرام کا تھا، لم یقبل اللہ
ما دام علیہ وفی روایت لم یقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی کسی بھی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرے گا، کوئی اور قبول نہیں۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے معیشت کا جس کو ہم نے کیا سمجھ لیا، جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ قربانی، نہ حج، کوئی قبول ہے نہیں۔ کب تک؟ ما دام علیہ، جب تک کہ وہ قمیص، وہ تہبند، جب تک کہ وہ کپڑے کا ٹکڑا اس کے جسم پر قید ہے۔ اس لیے اسلام فرمایا کرتے تھے لا تغبطن جامع المال من غیر حلہ، لوگوں اگر کسی شخص کو تم دیکھو کہ کمائی میں اس کے ہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، بس کمائی ہے، تجارت ہے، دکانداری ہے، کاروبار ہے، حلال و حرام کا تمیز نہیں ہے، فرق نہیں ہے، حلال ذرائع بھی ہیں اور حرام ذرائع بھی ہیں، معیشت میں سچ بھی بولا جا رہا ہے اور جھوٹ بھی، دونوں چیزیں چل رہی ہیں، بغیر سود کے بھی کام ہے، سود کے ہاتھ بھی، تنخواہ بھی آ رہی ہے، اس میں رشوت بھی شامل ہے۔ جس شخص کو دیکھو لا تغبطن، ایسے آدمی کی دولت کو دیکھ کر، ایسے آدمی کے محلات کو دیکھ کر، ایسے شخص کے کاروبار کو دیکھ کر، ایسے شخص کی دکانوں کو دیکھ کر، دفاتر کو دیکھ کر، گاڑیوں کو دیکھ کر کبھی تم رشک نہ کیا کرو، کیونکہ اسلام نے رشک کا حکم دیا ہے، حسد سے منع کیا ہے۔ حسد یہ ہے اس کے پاس دولت کیوں آ گئی، اس کے پاس اتنا اچھا دفتر کیوں آ گیا، اس نے ایسا گھر کیوں بنا لیا، یہ ہے حسد، ناجائز ہے۔ رشک جائز ہے، رشک کا معنی یہ ہے، غیرت کا معنی یہ ہے اے اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے، ہمیں بھی دے دے جس طرح اس کو دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کو تم دیکھو اس کی معیشت میں کوئی تمیز نہیں ہے حلال و حرام کا، تو اس کی معیشت کے اوپر کبھی رشک نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ إِن تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ، یہ تو وہ بد نصیب آدمی ہے اپنی اس کمائی میں سے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا بھی رہتا ہے ایک ٹکا بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، اور جو کچھ چھوڑ کر دنیا سے جائے گا سمجھو یہ دولت نہیں چھوڑ کے گیا، کارخانے نہیں، دفتر نہیں، بلکہ جہنم کا ایندھن ہے جس کو وہ تیار کر کے پہلے وہ چلا گیا اور ایندھن بعد میں گیا۔ یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ جہنم کا ذات ہے، ذات راہ ہے، اس پہ رشک نہ کیا کرو۔ تو دوستو میرے بھائیوں یہ بڑا اہم معاملہ ہے، معیشت کو جس کو بالکل ہم نے سمجھ لیا لیکن غور نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک دفعہ فرمایا جانتے ہو کہ افضل ترین عبادت کیا ہے اور افضل ترین دین کیا ہے؟ فرمایا کہ افضل العبادت الفقہ، لوگوں افضل ترین عبادت دین کی فہم حاصل کرنا ہے، دین سیکھنا، دین سمجھنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ تمام عبادات میں افضل ترین عبادت ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے ابو ذر غفاری کو فرمایا کہ یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ۔ ابو ذر پوری رات کی تہجد، پوری رات کی تہجد، پوری رات کی تہجد کا ثواب، اور دوسری طرف قرآن کریم کی ایک آیت کے سیکھنے کا ثواب، ایک آیت کا سیکھنا، ایک آیت کا سمجھنا، علم حاصل کرنا، یہ افضل ہے رات بھر کی تہجد سے۔ افضل ترین عبادت
علم کی فہم ہے، قرآن و حدیث کی معرفت ہے. اس کی وجہ یہ ہے اگر علم صحیح ہوگا عقیدہ صحیح ہوگا. صحیح عقیدے کی اساس صحیح علم ہے، صحیح عمل کی اساس صحیح علم ہے. علم اگر آپ کے پاس قرآن و حدیث کا آئے گا تو عقیدہ بھی تو وہی سے آئے گا، نماز وہی سے آئے گی، عبادات کا طریقہ کار وہی سے ہی آئے گا. اگر آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے تو پھر آپ کا عمل کہاں سے آئے گا؟ باپ دادا سے، برادری سے، پیر و مرشد سے، وڈیروں سے. ان کی غلطیاں نسل بعد نسل غلطی چلتی آ رہے گی، سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں. افضل العبادت الفقہ، اور آگے فرمایا کہ افضل الدین الورع، اور افضل ترین دین کیا ہے؟ ورع ہے. ورع، ورع کسے کہتے ہیں؟ حرام سے بچنا اور حلال کو لینا یہ ورع نہیں ہے، یہ تقوی ہے. یہ تقوی ہے، چوٹی کا عمل ہے، ورع نہیں ہے. ایک آدمی حلال کھاتا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ ورع نہیں ہے. ورع یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو حرام سے بھی بچاتا ہے اور ایسی چیزیں جس میں شبہات ہوں حلال و حرام کے کہ آیا حلال ہے یا حرام ہے. بعض مولوی کہتے ہیں یہ حلال ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے، بعض مولوی کہتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے. اب یہ بندہ کہتا ہے اب یہاں معاملہ شبہات میں آ گیا ہے، لہذا ہوگا حلال ہوگا حرام، میں یہ چیز نہیں لیتا. یہ شخص ہے جس نے ورع کو اپنایا. اور اس کی مثال حدیث میں یوں آتی ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم تھے، دوران سفر راستے پر کھجور کا ایک دانہ پڑا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دانہ اٹھا لیا لیکن خود نہیں کھایا. خود نہیں کھایا اور نہ کھانے کی وجہ بھی بتائی کہ راستے میں پڑا تھا، اس لیے مٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی. نہیں، فرمایا کہ لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتھا. یہ راستہ ہے، یہاں سے لوگ کھجوریں لے کر جاتے ہیں کاروبار کے لیے اور یہاں سے صدقے کا مال بھی جاتا ہے، صدقے کا بھی مال جاتا ہے اور تجارت کا مال بھی جاتا ہے. کاروباری حضرات بھی کھجوریں لے کر جاتے ہیں بیچنے کے لیے اور صدقے کا مال بھی یہاں سے آتا ہے، غربا میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ حرام کیا تھا. فرمایا کہ اب مجھے یقین نہیں ہے یہ کھجور کا دانہ جو میرے ہاتھ میں آیا ہے یہ تجارت والا ہے یا صدقے والا ہے. شک ہے، تجارت والا ہے تو جائز ہے، صدقے والا ہے تو ناجائز ہے. اب یہ شبہ ہے، شبہ میں محمد استعمال نہیں کرتا. حالانکہ کھجور کے اس دانے کے اللہ کے پیغمبر کے لیے حلال ہونے کا بھی امکان ہے اور حرام ہونے کا بھی امکان ہے. ہو سکتا ہے یہ حلال ہو آپ کے لیے، ہو سکتا ہے حرام ہو. اب اس موڑ پر اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا؟ نہیں لیا. یہ ہے ورع. سب صالحین ورع کو تلاش کرتے تھے، آج ہم ورع سے بھاگتے ہیں. آج ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کر غور کرتے ہیں جو میں کاروبار کر رہا ہوں اس کے لیے پتہ بھی ہوتا ہے کس مفتی کا کس مولوی کا کندھا استعمال کرو. ہمیں پتا ہے کہ فلاں کے پاس گئے تو وہ تو حرام کہہ دے گا، اس کی تحقیق تو یہ ہے. فلاں کے پاس گئے تو وہ جائز کہہ دے گا. اب وہاں سے فتویٰ لیا، اس کے کندھا استعمال کر رہا ہے، یہ ورع نہیں ہے، یہ کوئی ورع نہیں. ہمیں پتا ہے کہ جس شخص نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، یہ کن کے نزدیک جائز ہے، کن کے نزدیک ناجائز ہے؟ کون مفتی ہے جو کہے گا تیری بیوی ابھی تک ہے، تیرے لیے حلال ہے؟ کون ہے جو کہے گا حرام ہے؟ لہذا ہم نے سفر کرنا ہے، اس مفتی کے پاس جانا ہے جو اس کو حلال کر دے. اور باقی زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ باپ دادا کے ڈگر پہ،
جو طریقہ کار ہے صرف ایک چیز کے بارے ہم نے اپنے مزاج کے مطابق مولوی تلاش کرنے ہیں، مفتی تلاش کرنے ہیں، یہ کوئی بڑا نہیں۔ افضل ترین دین جو ہے وہ ہے بڑا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس نقطے پر غور کریں۔ واپس آئیے، اللہ کے پیغمبر نے صحیح مسلم کی جو طویل حدیث ہے فرمایا کہ لوگوں، جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے وہی حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا ہے۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے اس خطبے کے اندر اس آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، جو بڑا لمبا سفر طے کرتا ہے، بڑا لمبے سفر۔ یہ تو سہولیات ہے، یہ تو سہولیات ہے کہ یہ لمبا سفر بڑی آسانی کے ساتھ طے ہو جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جب پڑھی جاتی ہے تو حدیث کے بارے جو ایمان ہے اس ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو پروازیں ہیں، 4 گھنٹے کے اندر ایک بندہ مکہ المکرمہ پہنچ جاتا ہے، 4 گھنٹے کے اندر۔ یہ 50 سال سے ایسا ہو رہا ہے، 60 سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ بیت اللہ نے اللہ کے آگے شکایت کی، بیت اللہ نے اللہ کے آگے شکایت کی۔ وہ شکایت کیا تھی؟ کلّا وادی وکلّ زواری۔ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ بیت اللہ ایک دن رونے لگ گیا، رو کر اللہ سے کہتا ہے، اللہ کلّا وادی وکلّ زواری، اے اللہ میرے پاس آنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میرے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ غم نہ کر، صبر کر، ان قریب ایک قوم آئے گی، یحنون الیک کما تحن الحمامۃ الی بیضھا۔ فرمایا کہ ان قریب ایک قوم آئے گی، لوگ آئیں گے، جس طرح ان کی مثال کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ جس طرح ایک کبوتری ہے اپنے گھونسلے سے نکل کر دانا چگتی رہتی ہے، رزق تلاش کرتی رہتی ہے، مصروف رہتی ہے، اچانک جب اس کو اپنے انڈے یاد آتے ہیں تو اڑتی ہے، اڑ کر اپنے انڈوں کے پاس آ جاتی ہے۔ ان قریب ایک قوم آئے گی جو اپنے کام میں لگ جائے گی، لیکن جو ہی تجھے یاد کریں گے اڑ کر تیرے پاس آ جائیں گے جیسے کبوتری آ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں صحابہ کرام کی استقامت کمال کی استقامت تھی، کمال کی استقامت۔ آپ جو حدیث ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوتی اس کو ردی کی ٹوکری میں ہم پھینک دیتے ہیں، جو حدیث سائنس کے خلاف نظر آتی ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کو سائنس نہیں مانتی، اس کو میری عقل نہیں مانتی، اس کو فلسفی نہیں مانتے، اس کو منطقی نہیں مانتے، اس کو حکماں نہیں مانتے، اس کو فلاں نہیں مانتے۔ پیغمبر کی حدیث کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ کیا استقامت ہے صحابہ کرام کی؟ اس طرح کی حدیثیں وہ سنتے تھے، ان کی عقل نہیں مانتی تھی، ان کا ذہن قبول نہیں کرتا تھا، مگر ان کا ایمان مانتا تھا۔ کہاں 1400 سال پہلے کس طرح لوگ بیت اللہ میں پہنچتے تھے اور کتنے لمبے سفر ہوتے تھے؟ میں نے کئی مرتبہ آپ کو پہلے سیر کے حوالے سے محمد بن یاسین رحمہ اللہ جو چوٹی کے امام اور محدث گزرے ہیں ان کا واقعہ سنایا تھا کہ حج کے موقع پر گئے، چند حاجی ہوا کرتے تھے، ملاقاتیں، تعارف، رابطے، تعلقات۔ ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو حج کرنے کے لیے؟ اس نے اپنے علاقے کا نام بتایا۔ محمد بن یاسین رحمہ اللہ فرماتے چونکہ وہ نام میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، اب یہ بتا کہ یہ علاقہ جہاں سے تو حج کرنے آیا ہے یہ بیت اللہ سے کتنا دور ہے، یہاں سے کتنا دور ہے؟ اس نے کہا کہ یہ علاقہ یہاں سے اتنا دور ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب میں حج کرنے کے لیے گھر سے چلا تھا میری داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، جب بیت اللہ میں پہنچا ہوں اب ایک بال بھی کالا نہیں ہے، پورے سفر میں میری داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ یہ ہے یطیل السفر۔ جب سفر اس طرح مشکل ہوا کرتے تھے
फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कबूतरी की तरह, जिस तरह कबूतरी उड़कर घोंसले में आ जाती है और अंडे को अपने सीने के साथ लगाती है, उसकी थकावट, उसका गम, उसका दुख, उसकी तकलीफ दूर हो जाती है। एक वक्त आएगा लोग दुखों में होंगे, गमों में होंगे, मसाइल में होंगे, जो ही बैतुल्लाह को याद करेंगे कबूतरी की तरह उड़कर बैतुल्लाह को सीने के साथ लगाएंगे, उनके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अकल मानती थी, ज़हन मानता था? नहीं, सहाबा का ईमान मानता था। यह है ईमान। इस ईमान को समझो, इस ईमान। आज गुमराही है, इस्तिकामत नहीं है। अल्लाह ताला से इस्तिकामत की दुआ किया करे। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इमाम बुखारी के पास पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उस नौजवान को उनके बाप ने रोक लिया। इमाम तिरमिज़ी के वालिद भी चोटी के इमाम थे, मुहद्दिस थे, और कहा, बेटा जिस मैदान में तो उतरा है हदीस का इल्म हासिल करना, हुसूल इल्म, यह मैदान बड़ा खतरनाक है, कई हवाले से खतरनाक है। एक खतरनाक यह है, हदीस के लिए आपको लंबे लंबे सफर तय करने पड़ेंगे। फिर दूसरी बात यह है, आपको मुहद्दिसीन ऐसे इलाकों में भी मिलेंगे जहां के लोग मेहमान नवाज नहीं होंगे। भूख और प्यास के अंदर आपको दीन हासिल करना होगा, यह भी एक खतरा है। जैसा कि आपने सुना, जब इमाम अहमद बिन हंबल को एक मुहद्दिस का पता चला यमन के फुला इलाके में बैठा है, इमाम अहमद बिन हंबल बगदाद से चले और यमन के उस गांव में जाकर पहुंचे। पता चला यहां तलबा की लेन लगी हुई है, लेकिन यहां के लोग चोटी के बुद अखलाक है, कोई मेहमान नवाजी के लिए तैयार नहीं है, कोई खिलाने के लिए तैयार नहीं है, तलबा के साथ हमदर्दी करने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या करे? अब इल्म हासिल करना है, मोती है मोती, वक्त का इमाम मोती बखेर रहा है। रूहानियत है, रूहानी गिज़ा है, जिस्मानी गिज़ा नहीं। दूर दराज एक होटल वाले के साथ इमाम अहमद बिन हंबल ने राब्ता किया और यही कहा कि मैंने यहां इल्म हासिल करना है, मेरे पास एक फन है, इजार बंद की बुनाई मैं जानता हूं, रात की तारीकी में इजार बंद बनाता रहूंगा और दुकान पर जाकर बेचूंगा, आपको पैसे देता रहूंगा, आप मुझे खाना देते रहे। वक्त का इमाम हदीस का इल्म हासिल कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस का इल्म किस तरह मुहद्दिसीन ने हासिल किया है? रात को लोग सोते हैं, जार बंद की बुनाई करते हैं, इजार बंद की बुनाई के बाद बेचते हैं। जिस दिन अहमद बिन हंबल का इल्म मुकम्मल हो गया, उस मुहद्दिस से होटल वाले के पास आए, हिसाब किताब किया, पैसे बाकी थे, अदा करो। अब महज पैसों की खातिर यहां रहना इमाम को पसंद नहीं था। आज तक तो रहे हदीस हासिल करने के लिए, अब आज के बाद महज इजार बंद के लिए रहो कि ये बनाता रहो, ये तो जिंदगी बर्बाद है। इस दिन का, इस रात का अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा। फौरन अपने कीमती जूते उतारे, होटल वाले को दिए, हिसाब पूरा किया और यमन से नंगे पांव अहमद बिन हंबल बगदाद वापस आए। इस तरह इल्म हासिल किया। बकी बिन मखलद कहां से चले, जिसको आप स्पेन कहते हैं, स्पेन से चले, उंदलस से चले, कहां रहे हैं अहमद बिन हंबल से इल्म हासिल करने के लिए। जब बगदाद पहुंचे पता चला कि इमाम अहमद बिन हंबल तो जेल की कोठरी में है। यहां के लोगों की फिजा ऐसी हो चुकी है, किसी दीनदार आदमी के साथ कोई हमदर्दी करने के लिए तैयार नहीं। अब बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह क्या करते हैं? गदागर बन जाते हैं, गदागर, फकीराना लिबास पहनते हैं और शय्यन लिल्लाह, अल्लाह के लिए कुछ दो। भीख मांगते मांगते, चूंकि फकीरों के लिए, गदागरों के लिए रास्ते खुले होते हैं, जिस जेल की कोठरी में अहमद बिन हंबल थे उसके सामने आ जाते हैं और वही लोग कहते कि बकी बिन मखलद हूं, उंदुरुस से आया हूं आपसे इल्म हासिल करने के लिए। इमाम अहमद बिन हंबल जेल की सलाखों के पीछे सनद के साथ अल्लाह के पैगंबर की तक पहुंचते, मैंने फलां से सुना, फलां से सुना, और बकी बिन मखलद को हदीस सुना देते और कहते इसको याद करो, उसके बाद आ जाना। बकी बिन मखलद जाते, लोगों से जो भीख मांगी होती वो मिस्कीनों में तकसीम कर देते और शहर बगदाद के पीछे
جو لوگ اپنی پرانی اور گندی بدبودار فصلوں کو پھینکتے تھے، گوبھی کے پتے، پالک کے پتے جو پھینکے جاتے تھے، بقی بن مخلد ان کو چنتا اور صاف کر کے کھاتا اور رات اس طرح گزارتا تھا۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت، بڑی مشقت، تکلیفیں، ساتھ ہی امام ترمذی کو ان کے باپ نے یہ بھی کہا کہ بیٹا یہ کام پھر بھی تو برداشت کر لے گا، کم از کم تو گمراہ نہیں ہوگا، ایک فتنہ ہے اس فتنے کا خیال رکھنا، بھوکا رہنا، لمبے سفر کرنا یہ فتنہ نہیں ہے، فتنہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کے پیغمبر کی ایسی حدیثیں آئیں گی جن حدیثوں کو تیری عقل نہیں مانے گی، تیرا ذہن تسلیم نہیں کرے گا، لیکن وہاں بھی تو نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر ایمان لانا ہے، گمراہی سے بچ جانا۔ اور امام ترمذی کو اپنی مثال بھی دیتا ہے باپ، کہتا بیٹا اس کی مثال یوں ہے، میں حج کرنے کے لیے گیا، رات کی تاریکی میں رش تھا، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، پیشاب نے آ کر دباؤ ڈال دیا۔ اب میرے لیے دو ہی مسئلے تھے، پیشاب کے لیے جاتا ہوں، دور جانا پڑتا قضاء حاجت کے لیے، اور پھر وضو کر کے وہاں سے آتا ہوں، پھر رش کو چیر کر بیت اللہ کے قریب آتا ہوں، یہ بھی مسئلہ، اگر نہیں جاتا تو پیشاب نے زور پکڑ لیا ہے، میں کیا کروں؟ اچانک مجھے اللہ کے پیغمبر کی حدیث یاد آ گئی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسے یہ سلف صالحین تھے، کیسا ان کا ایمان تھا اللہ کے پیغمبر کی ذات پر اور بات پر۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث یاد آ گئی، وہ حدیث کیا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم لما شرب لہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں زمزم کا پانی پیتے ہوئے جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ میں نے سوچا زمزم کا کنواں تو سامنے، میں نے چلو پانی کا لیا اور اللہ سے یہی دعا کی کہ اللہ اس وقت میری دعا یہی ہے جب تک میرا طواف مکمل نہ ہو جائے پیشاب کو روک لے۔ حالانکہ یہ بات عقل کے خلاف ہے، ایک آدمی کو پیشاب لگا ہوا ہے، پیشاب کو روکنے کے لیے پانی پی رہا ہے، پیشاب کو روکنے کے لیے پانی پی رہا ہے۔ فرماتے بیٹا ایمان اس کو کہتے ہیں، یقین اس کو کہتے ہیں، حالانکہ عقل کے خلاف ہے، پیشاب اور پھر پیشاب کو روکنے کے لیے پانی پینا عقل مانتی ہے۔ میں گیا زمزم کے کنویں پر گیا، چلو بھر کر پانی پیے اور یہ دعا پڑھی، اور ترمذی او بیٹا اللہ کی قسم صبح تو ہو گئی لیکن پیشاب نہیں آیا۔ یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا، ہونا چاہیے۔ یطیل السفر، فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر طے کر کے آتا ہے اور اشعث و اغبر، پراگندہ بال مٹی میں اٹا ہوا، یمد یدائہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہوا آ رہا ہے، لیکن آواز آتی ہے مطعموں کا حرام و مشربوں کا حرام و ملبسوں کا حرام انا یستجاب لک، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیری دعاؤں کو کیسے سنا جائے اور کیسے قبول کیا جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عبادات کے لیے جہاں اخلاص شرط ہے، عبادات کے لیے جہاں توحید شرط ہے، عبادات کے لیے جہاں سنت شرط ہے، عبادات کے لیے رزق حلال بھی شرط ہے۔ اپنی معیشت کو پاکیزہ کیجیے، پھر منڈی میں اس طیب مال کو لے کر جاؤ، چھوٹا سا جانور لے کر آؤ تب بھی اللہ قبول کر لے گا، لیکن مال خبیث ہے تو خبیث مال کے لیے قربانی کے جانور کیا، جانوروں کے انبار لگا دو، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ بہت سارے مریضوں کی درخواستیں آئی ہیں، ام بلال اور ان کے نواسیوں کی طبیعت کافی خراب ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
हमारे साथी हैं बाबर भाई, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। मोहम्मद हसन उमैर 20 महीने से बेचारे बीमार है, दिल से दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। मोहम्मद यूनुस हवेली वाले, उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है और वो आगा खां में दाखिल हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन तमाम मरीज़ों को सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। इनके अलावा जितने मुसलमान मर्द औरतें मासूम बच्चे जो बीमार हैं, अल्लाह सबको सेहत कामिल आजिल अता फरमा। एक अजीम इस दौर के मुहद्दिस हैं, इस दौर के अजीम इमाम हैं, अचानक फालिज के अटैक से वो हस्पताल में चले गए हैं। अबू ताहिर हाफिज ज़ुबैर अली ज़ही साहब, दुआ कीजिए अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। हाफिज ज़ुबैर अली ज़ही साहब इस दौर के बहुत बड़े इमाम हैं, इस दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और ये दौर आपको मालूम है कहत और रिजाल का दौर है। वल्लाह हमारी तो सूरत हाल ये है, जब हमसे पूछा जाता है कि ये हदीस कहाँ है, हमें सोचना पड़ता है कि ये हदीस किस किताब में है, जो ताज़ा हम पढ़ कर आए हैं। इस हदीस के रावी कौन से सहाबी हैं, हमें सहाबी का नाम भी याद नहीं रहता। ये हमारी इल्मी सलाहियत है। और हाफिज ज़ुबैर अली ज़ही साहब इस दौर के अस्मा और रिजाल के हाफिज हैं। अस्मा और रिजाल, मुतून और हर मतन के अंदर जितने रावी हैं, और रावी उन रावियों के हालात ज़िंदगी वो कैसे थे मनहजी एतबार से, इस दौर के एक बहुत बड़े ये हाफिज हैं हाफिज ज़ुबैर अली ज़ही साहब। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। फालिज की सद में आकर अस्पताल में दाखिल हैं। मुझे आज जो ही मैंने मोबाइल खोला और मैसेज धड़ाधड़ आना शुरू हो गए तो मेरी कमर टूट गई। बस उनको अपनी दुआओं में याद रखना है, अल्लाह उनको सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। जहाँ और मरीज़ों के लिए दुआएं करनी हैं, इस वक्त के मुहद्दिस के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। ये हमारे दोस्त मोहतरम भाई साबिर भाई वली जी हज पे चले गए हैं। आज सुबह को मेरी फ़ोन पे बात हुई है, तमाम साथियों को वो सलाम कह रहे थे। मैंने दरख्वास्त की कि सब के लिए दुआ करें। साथी के हज पर जाने के बाद उनकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ। यहाँ इस मस्जिद के हवाले से यह महद बदी जो क्वेटा टाउन में है, उनकी बड़ी खिदमात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ईमान और सलामती वाली ज़िंदगी दे। कुर्बानी के हवाले से उनके साथियों के साथ राब्ते होते थे, और महद बदी हमारा जो मदरसा है उसके लिए बाज़ साथी जानवर दिया करते थे और बाज़ साथी हिस्से दिया करते थे। इस साल तरतीब के मुताबिक 8,500 रुपये फ़ी हिस्सा तय किए है। मुझे वल्लाह है कोई मालूम नहीं कि कौन साथी क्या देता है, सिवाय एक आध साथी के, बाकी किसी के बारे मुझे मालूम नहीं है। ये उस साथी की मेहनत है, कोशिश है, और जब से वो साथी मैदान में आए हैं, हकीकत ये है कि मुझे तो एक सुकून सा मिल गया है। मैं अपने आम काम में मसरूफ़ रहता हूँ और बाकी सारे के सारे लोड उस बंदे के सर पर होते हैं। अल्लाह ताला उसके इस अमल को कबूल फरमाए। बस आपसे दरख्वास्त ये है कि वो साथी हज पर गए हुए हैं, पुरज़ू अपील ये है, जो साथी हिस्सा मिलाते थे या माजी में जिन्होंने हिस्से नहीं मिलाए, अब वो हिस्से मिलाएं। और हमारे मोहतरम भाई शफीकुर रहमान साहब हैं, मोहतरम भाई मोहम्मद रफ़ीक साहब मस्जिद वाले हैं, मोहतरम भाई यूनुस साहब हैं, मोहतरम भाई मुश्ताक साहब हैं मस्जिद वाले, मोहतरम भाई मकसूद साहब हैं। ये सारे के सारे साथी यहाँ होते हैं और ज़िम्मेदार दोस्त हैं। ये आपसे रब्ता करें या ना कर पाएँ तो मेरी दरख्वास्त पर इस साल आप ही खुद रब्ता कर लें, और रब्ता करके ही आप ही इन साथियों को बता दें कि आपने क्या कुछ उसमें हिस्सा मिलाना है। 8,500 रुपये फ़ी हिस्सा गए के अंदर हमने तय किए है। उम्मीद है कि माजी की तरह पिछले साल अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने भरपूर हिस्सा मिलाया, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े 8 जानवर हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमारे 8 जानवर हो गए थे, और उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तलबा के लिए भी जो हमारे पास डी फ्रीज़र है उसको भी स्टोर कर लिया था। पूरा महीना हमें सुकून से बच्चों को लेते रहे। इसके अलावा कुर्बो जवार की जो वादियाँ हैं, जो गोट हैं, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये गोश्त पहुँचाया, और इस गोश्त की आड़ में दावत का काम भी बहुत सारा हो जाता है और बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। हमारे वो तलबा जो बिल्कुल मसाकीन हैं उनको भी हम बुला लेते हैं और उनको भी गोश्त देते हैं कि अपने घरों में ले जाओ। ये एक तालीफ़ कल्बी की शक्ल है।
تو درخواست یہی ہے کہ آپ نے بھرپور اس میں حصہ ملانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے جزائے خیر کا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.